بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیٰ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اس مرکز السنہ کے ذمہ داران کی، خاص کر کے سیف اللہ بھائی کی، کہ انہوں نے بڑی محنت اور قد قوس کے ذریعے ہفتہ واری پروگرام چلا رہے ہیں۔ ہر ہفتہ عالموں کو بلانا اور یہاں پروگرام رکھنا بہت محنت کا کام ہے۔ اسی طریقے سے ہر ہفتہ ہم لوگوں کو کچھ دینی باتیں سننے کا موقع بھی مل رہا ہے، اور ہم جیسے عالموں کو کچھ بولنے کا بھی موقع مل رہا ہے۔ جیسے آج ہمارے سامنے شیخ محفوظ الرحمن ریاضی صاحب کچھ باتیں کریں گے، موضوع ہے اتباع سنت اور اس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں۔ شیخ تعلق رکھتے ہیں یو پی سے، اور ابھی اسی سال آئے ہیں بھٹکل ہمارے نالج انٹرنیشنل عربک اسکول میں ٹیچر کی حیثیت سے۔ تو ابھی ہمارے سامنے آئیں گے، اتباع سنت اور اس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں شیخ گفتگو کریں گے۔ شیخ اسٹیج پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد۔ وقال تعالى في موضع آخر: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ بزرگان دین، نوجوان قوم و ملت اسلامیہ، عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بہت بڑی بات بتائی ہے، بہت عظیم بات۔ وہ بات یہ ہے: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ اس شخص سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آپ سب کے سینوں میں یہ جو بات آئی کہ کیوں نہ ہم
انبیاء اکرام علیہ السلام کے سنت کو زندہ کرے، خاص طور سے اس آخری زمانے میں جہاں پر قیامت کی بے شمار نشانیاں ہم کو دیکھنے کو ملتا رہتا ہے. ان نشانیوں کو دیکھ کر یہ دل یقین کرتا ہے کہ ہم سب قیامت سے بالکل قریب ہیں. جب ہر طرف الحاد پرستی ہو، لوگ دین سے دور بھاگ رہے ہوں، لوگ قرآن اور حدیث کو مذاق سمجھنے لگے ہوں، لوگ معمولی درجے کا کام سمجھنے لگے ہوں، کتاب و سنت کی اہمیت لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو رہی ہو، لوگ مغربی تہذیب کے دلدادہ ہو رہے ہوں، دینی تعلیم پر غیروں کی تعلیم اور تربیت پر فخر کیا جا رہا ہو، اسلامی تہذیب و تمدن کے بجائے دشمنوں کے تہذیب و تمدن کو اپنانا لوگ اپنے لیے فخر سمجھنے لگ جائیں. ایسے موقع پر کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا، قال اللہ قال رسول کے فرمان کے ایمان والے بنے تھے، اسی ایمان کی بدولت پوری دنیا میں انہوں نے حکمرانی کی. پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھولے. جدھر بھی رک کیا لوگوں نے جگہیں دی. مکہ کے فارا کی چوٹیوں سے اسلام طلوع ہوتا ہے. دنیا کا آج کوئی ایسا کونا نہیں بچا جہاں مسلمان نہ موجود ہو، جہاں اسلام نہ پہنچا ہوا ہو. اور عنقریب وہ دن دور نہیں کہ پوری دنیا سے اسلام خاتمہ ہوگا اور وہیں اسلام آ کے سکڑ جائے گا، یعنی مکہ اور مدینہ میں. لوگوں میں ایمان نہیں ہوگا، اسلام نہیں ہوگا، نام صرف ان کا ہوگا، ایمان اتنا کمزور ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 میں واضح فرمایا، کتنے مسلمان ہیں جو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اطاعت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اتباع رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے دعوے سے تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا اس روئے زمین پر آیا ہی نہیں. اور نبی کے نام پر جس طرح سے نعرے اور محبت رسول کے جس طرح سے دعوے کیے جاتے ہیں، میرے بھائیوں، حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف ایک زبانی دعویٰ اور ایک نعرے تک محدود ہے. وہ دین اور اسلام سے کوسوں دور ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ نے بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ صرف تم سے محبت نہیں کرے گا بلکہ تم سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اے لوگوں، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین.
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیا تو جان لو فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں کو محبوب نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. اے لوگو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہونا ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات نفس میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہو جائے. میرے بھائیوں ایک بہت باریک نقطے کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحر میں کھڑا ایک جملہ بولتے تھے اور وہ جملہ اپنے اندر سمندر جیسے معنی لیے بیٹھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اگر آپ سمجھو تو آپ کی روح کانپ جائے گی. وہ کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اے لوگو تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس میری لائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی رحمت بن کر آئے، سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے. انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لانے کے لیے آئے، لوگوں کو کفر و شرک سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے. لیکن اے لوگوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ترک کر دو گے، جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت. آج دنیا میں مسلمان اگر نہیں پڑھتا تو قرآن نہیں پڑھتا، نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہیں پڑھتا. دنیا کا ہر مسلمان صبح سویرے اٹھ کر یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے آج دنیا میں کون سی نئی خبر پیدا ہوئی، کہاں جنگ ہوا، کہاں جدال ہوا، بزنس کیا ہے، کاروبار کیا ہے، لیکن صبح اٹھ کر اسے موقع نہیں نبی کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایک نظر دوڑا لے، قرآن کی ایک آیت کا مفہوم سمجھ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھ لے، اپنی زندگی میں نافذ کر لے. بغیر نبی کی تعلیم کو حاصل کیے ہوئے اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل نہیں کیا جا سکتا. کتنی ماؤں نے، کتنی بہنوں نے، باپوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے بجائے غیروں کی تعلیم پر ترجیح دے رکھا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو کانوینٹ پبلک اسکول میں ڈال کر انگریزی کے نام پر، میتھ کے نام پر، سائنس کے نام پر، کیمسٹری کے نام پر آپ بھی بیوقوف بنتے ہیں، لوگ بھی آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اچھے خاصے پیسے خرچ کرتے ہیں. میرے بھائیوں کیا دورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا، جو فن دیا، کتاب المیراث، وراثت، اتنا بڑا میتھ، اتنا بڑا میتھ، کوئی کتنوں بڑے سے بڑا میتھ کا جاننے والا ہو، میراث اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دو، اس کی حالت خراب ہو جائے گی، حل نہیں کر سکتا میرے بھائی اتنے آسانی کے ساتھ. دوسرے علم کو زیادہ فوقیت دے رکھا ہے.
نبی کی تعلیمات کو حاصل کیے بغیر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر سکتے. یہ میرے بتانے کا کہنے کا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہی کہا. لوگ کہتے ہیں آؤ ہمارے امام کی طرف، آؤ ہمارے بزرگ کی طرف، آؤ ہمارے طرف، آؤ ہماری طرف. اللہ نے صاف لفظوں میں، دو ٹوک لفظوں میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. صاف کہا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شہر کے رہنے والے ہو، دیہات کے رہنے والے ہو، کہیں کے بھی رہنے والے ہو، جو لوگ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. پورا قرآن پڑھتے جائیے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک. اے مسلمانوں، اے مومنوں، کہیں نہیں کہا. امت اس بات پر متفق ہے کہ اول جو خلیفہ بنیں گے نبی کے بعد وہ ابو بکر ہوں گے. ابو بکر رو رہے ہیں، میں اس لائق نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کا خلیفہ بن سکوں، میں ذمہ داری نہیں ادا کر سکتا ہوں. مسلمان اجلہ صاحب اکرام پریشر ڈالیں، ابو بکر آپ ہی کو لینا ہے، اس ذمہ داری کو آپ کو قبول کرنا ہے. وہ بھاگ رہے ہیں ذمہ داری سے اور لوگ پکڑ پکڑ کے لا رہے ہیں، نہیں آپ کو قبول کرنا ہے. اور ذمہ داری قبول کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اگر میں ذرا ٹیڑھا ہوا، قرآن اور حدیث سے ہٹا، قال اللہ قال رسول سے ذرا ہٹا، تو اپنی تلوار کی نوک سے مجھے سیدھا کر دینا. بھلا بتائیے کوئی خلیفہ بول سکتا ہے؟ کوئی بڑا سے بڑا بادشاہ یہ جملہ ادا کر سکتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، غلطی ہوگی ہم سے، قرآن کے خلاف کوئی بات کہوں گا، حدیث کے خلاف کوئی بات کہوں گا، تو ایسے آرام سے نہیں، اپنی نوک کے تلوار سے سیدھا کرنا. میرے بھائیوں، اتنے جلیل القدر صحابی رسول، اول خلیفہ، مسلمانوں کی روح، میرے بھائی وہ نہیں کہتے کہ میری بات ماننا، حدیث کے خلاف کوئی بات کہوں گا تو ایسے آرام سے نہیں، اپنی نوک کے تلوار سے سیدھا کرنا. میرے بھائیوں، اتنے جلیل القدر صحابی رسول، اول خلیفہ، مسلمان، میرے بھائی کہ میری بات ماننا، میری پیروی کرنا، میری اتباع کرنا. اللہ نے آگے بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو بھی اللہ اس کے رسول کی اتباع کرے گا، زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوگا. اور اللہ کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. سورہ اعراف. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیان کر دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کی جانب رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، الذی لہ
وہی یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور اللہ نے صاحب بیان فرما دیا وَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اللہ کی اتباع کرو، اس کے رسول کی اتباع کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جائے، ہدایت پا جاؤ۔ پتہ یہ چلا بغیر اللہ کے رسول کی اتباع کیے، اللہ کے رسول کی اطاعت کیے، دنیا کا کوئی انسان فلاح نہیں پا سکتا، دنیا کا کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہیں پر کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور کہیں پر کہا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا نبی کی اتباع کیے ہوئے بغیر، رسول کی اطاعت کیے ہوئے بغیر میرے بھائی دنیا میں کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، کامران نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی۔ کل امتی يدخلون الجنة، پوری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ قیلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومن یابا، انکار کون کیا؟ قال من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، میری لائی شریعت کو بگاڑ ڈالا، میری لائی شریعت میں بدعتوں کو ایجاد کیا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ایسا عمل کیا جس کا میرے دین سے، میری لائی ہوئی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے، وہ نافرمانی کرنے والا ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، اصحاب الجنة هم الفائزون، ارے جنتی لوگ اور جہنمی لوگ برابر نہیں، جنتی ہی کامیاب اور کامران ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ سوچئے دنیا کا کون مسلمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نہیں چاہتا، دوستی نہیں چاہتا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء کے صف میں کھڑا نہیں ہونا پسند کرتا، جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو کہ وہ جنت میں جائے۔ دنیا کا ہر مسلمان۔ اب آپ سوچئے وہ مسلمان جو گناہ اور بدعت، فسق اور فجور اور شرک میں جا کر گر پڑے اور وہ یہ گمان کرتا رہے کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، کتنے افسوس کا مقام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کے موقع پر یہی بات ثابت کیا امت کے سامنے۔ ایک جیتی جنگ، ایک کامیاب فتح، وہ ناکامی میں تبدیل ہوتی ہے، شکست فاش ہوتا ہے صرف اتنی سی بات سے۔
وہ درہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا اور یہ تاکید فرمائی کہ اس درے سے ہٹنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ، چیل اور کوے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہوں گے، ہٹنا نہیں آسے۔ مسلمان ہٹ گئے، منع کیا گیا تھا نبی کی جانب سے اس جگہ سے ہٹنا نہیں، ہٹ گئے، اور اسی درے سے کفار کو موقع ملتا ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا۔ وہ کامیاب جنگ، وہ شکست فاش میں تبدیل ہوا۔ بات دراصل اللہ تبارک و تعالی امت کے سامنے یہی بتلانا چاہتا کہ اے لوگوں، جب جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے اس کا خمیازہ تم کو اسی شکل میں بھگتنا ہوگا۔ آج 1400 سالہ زندگی اسلام کی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کا، مسلمان کسی زمانے میں عروج پر نظر آتے ہیں، چاروں جانب مسلمانوں کا غلغلہ، مسلمان حکمران، مسلمانوں کی قیادت و سیادت، تو وہیں پر وہ دور بھی نظر آتے ہیں کہ مسلمان جو قبروں میں مدفون تھے، ظالموں اور جابروں نے ان کو قبروں سے نکال کر ان پر گھوڑے بسا دوڑائے، مسلمانوں کے علاقوں میں، مسلمانوں کی بستیوں میں فتنے اور فساد برپا کیے گئے، مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی گئی، تباہ و برباد کیا گیا، ان کے گھروں کو اجاڑا گیا۔ جب آپ رزلٹ نکالیں گے، وجہ تلاش کریں گے، آپ کو ملے گا یہی وجہ کہ مسلمانوں نے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کو ترک کیا تھا، قرآن کو چھوڑا تھا، حدیث کو چھوڑا تھا، اس کا یہ نقصان اٹھایا تھا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کی عزت اور ہم سب کی بقا اسی میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ ایک دوسری حدیث عرباض بن ساریہ کی ہے، کہتے ہیں قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الغداء فاقبل علينا فوضعنا موعدة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذا موعدة مودع فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود في كتاب السنة۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کی آنکھوں سے ہمیشہ اشک جاری ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلاۃ فجر پڑھائی، ہماری جانب متوجہ ہوئے اور ہمیں کچھ نصیحت کی، ایسی نصیحت کی کہ آنکھیں اشکبار ہو گئی، دل کانپنے لگے۔ ایک کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول آج آپ نے تو ایسی نصیحت فرمائی جیسے کوئی رخصت ہونے والا نصیحت کرتا ہے، آپ مزید کچھ ہمیں نصیحت کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، جب تم نے پوچھ لیا تو میں تمہیں سب سے پہلے وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کا، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، والسمع سننے کا، والطاعہ اطاعت کا، وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًا، اگر کوئی حبشی غلام تمہارا حاکم ہو جائے تو بھی اس کی اتباع کرنا، مان لینا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، تم میں سے میرے بعد جو زندہ رہے گا،
یرا اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی سے اختلاف کا دور شروع ہو گیا. ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں، علی کے زمانے میں، یہ بعد کے دور میں اختلاف اختلاف اختلاف، اس امت میں اختلاف کا ایک سیلاب پیدا ہوا. اور جب اختلاف کا وقت آئے گا، فتنہ اور فساد کا دور آئے گا، تو کیا کرنا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم پر میری سنت لازم ہے، پکڑ لینا مضبوطی سے. وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، خلفاء کی سنت، ائمہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. صحابہ کرام یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. تمسکوا بہا، مضبوطی سے تھامے رہنا، پکڑ لینا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بدعتوں سے بچنا، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا. اشارہ کیا میرے بعد زمانے ایسے آئیں گے کہ لوگ بدعت ایجاد کریں گے، وہ کام انجام دیں گے دین کے نام پر، حالانکہ وہ دین نہ ہوگا. اے اہل حل و عقد، اے اہل دانش مندو، ذرا ہوش کے ناخن لو، سماج پر نظر دوڑا کر دیکھو. کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو دین کے نام پر منکرات انجام دیتے ہیں، جو دین کے نام پر بدعات کو انجام دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص تعلیمات نبوی کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے، خود بھی رسوا ہوتے، اسلام کو بھی رسوا کرتے، مسلمانوں کو بھی بدنام کرتے. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کی مثال دی ہے. ان مثلی و مثل ما بعثنی اللہ به، میری مثال اور جو دعوت میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں اس کی مثال اس ایسے شخص کی طرح ہے جو اپنے قوم کے پاس آئے. کمثل رجل اتى قومه فقال یا قوم انی رأیت الجیش بعینی، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے ایک لشکر دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک شخص آ کر اپنی قوم سے کہتا ہے، اے لوگوں، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے. وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، میں کھلا بے دھڑک تم کو ڈرا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. فَالنَّجَا فَأَتَاعُهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، اس کی قوم میں سے کچھ لوگ اطاعت کرتے ہیں، بات مان لیتے ہیں، ہاں بات درست ہے، کوئی لشکر اس نے دیکھا ہے، صحیح ہے. فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مُهْلَتِهِمْ، وہ لوگ نکل پڑتے ہیں اور بچاؤ کی جگہ کی طرف رخصت کرتے ہیں. وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ایک گروہ جھٹلا دیتا، نہیں جھوٹ بولتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، اپنے اسی مکان پر، جگہ پر ٹھہرے رہتے ہیں. فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَهَاهُمْ، صبح جب ہوتی ہے تو لشکر ان پر حملہ کرتا ہے، انہیں ہلاک کر دیتا ہے، انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے، ان کے مال مویشی کو لوٹ لیتا ہے. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، یہی مثال ہے میری کہ میں اس کے پاس اللہ کا پیغام، دعوت، اللہ کا پیغام، اللہ کا فرمان لے کر آیا، ڈرا رہا ہوں، بتلا رہا ہوں، باخبر کر رہا ہوں جو آگے آنے والا ہے اس کے سامنے. کچھ ایسے ہیں جو مان لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو انکار کر کے اپنا نقصان کرتے ہیں. میرے بھائی، ہم سب کی کامیابی، ہم سب کی کامرانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کتاب و سنت پر جمع فرما، ہم سب کو قرآن اور حدیث پڑھنے والا بنا، نبی کی سچی تعلیمات جو ہم تک پہنچی ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بدعات سے، ہمیں منکرات سے،
ہمیں فواحشات سے، ہمیں گناہوں سے، ظلم و زیادتی سے اے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر خاتمہ ہو. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہیں چند کلمات پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ آگے کسی اور موقع پر بالتفصیل اس کے تقاضے اور اس کے اور بھی دیگر نکات پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.